أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الدائمة الأبدية على أهلها. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ ہمارے روزے، عبادات، طاعات اور مناجات اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آج فضا سوگوار ہے، موجودات غمگین نظر آ رہے ہیں، فرشتے ہوں یا انسان نوحہ کناں نظر آ رہے ہیں۔ کیا سبب ہے کہ ساری فضا وا مرتضیٰ وا علیہ کی صدائیں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ اشقى الاشقیاء، بدبخت ترین انسان نے کریم مولا کی پیشانی پر زہر آلود وار کیا ہے، جس کے باعث عالم امکان، عالم ملکوت اور عرش علا غمگین اور نوحہ خواں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کیا وہ امام نہ تھے کہ جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ آدم کی خلقت سے 1000 سال قبل مجھے اور علی کو خلق کیا گیا تھا، اور ہم خداوند قدوس کی تقدیس اور تسبیح کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ صلب عبد المطلب تک ہم ایک ساتھ رہے۔ میرے حصے میں یہاں سے نبوت اور پیغمبری آتی ہے تو علی کے حصے میں خلافت اور وصایت آتی ہے۔ خدا کی قسم، جس کے ہاتھ میں یہ جہان ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری ہی امت میں سے کچھ افراد وہی باتیں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہتے ہوئے نظر آئے تھے، یہ ڈر نہ ہوتا تو میں ایسے فضائل اور مناقب بیان کرتا کہ اے ابو تراب، تمہارے قدموں کی خاک کو تبرک کے طور پر انسان اپنے پاس رکھتے۔ یہاں تک کہ روایات کے یہ جملے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ آپ کے قدموں کی خاک لوگ سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں پہنا کرتے۔ رسول خدا ایک اور مقام پر یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری منزلت اور مقام جو خداوند متعال کے سامنے ہے، وہی مقام و منزلت علی کو میرے سامنے ہے۔ کتنا کریم امام ہے! کیا روا تھا کہ اتنے کریم امام کے ساتھ اس طرح پیش آیا جاتا۔ یہاں تک کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ مومن کا سرنامہ اعمال محبت علی علیہ السلام ہے۔ کیا یہ وہی علی نہیں تھے کہ جب رسول خدا معراج پر جاتے ہیں تو چوتھے آسمان پر ملائکہ کا ایک جھرمٹ نظر آتا ہے؟ رسول خدا پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں
اے رسول خدا خود چل کر دیکھ لیجئے۔ آگے جب بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ان ملائک کے جھرمٹ میں ملائکہ کے طواف کی جگہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو ہم شکل مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ پوچھا جاتا ہے اس کا کیا راز ہے تو فرماتے ہیں ملائکہ میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اتنی محبوب اور پسندیدہ ہے کہ ملائکہ نے خدا سے یہی درخواست کی کہ ہمیں علی عطا کیا جائے، تو خداوند متعال نے علی کے نور سے ایک فرشتہ خلق فرمایا اور فرشتے یہاں پر مولا علی کی زیارت کرنے آتے رہتے ہیں۔ کیا یہ وہی علی نہیں تھا کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے بِہِ یمیز حزب الشیطان من حزبی؟ کیا یہ وہی علی نہیں تھا کہ جسے لشکر خدا کی پہچان کا شرف حاصل تھا؟ حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنے لشکر میں حزب الہی کو تلاش کرو تو دیکھو علی علیہ الصلوۃ والسلام کس صف میں کھڑے ہیں، وہی صف حزب الہی ہے اور حزب الہی ہی کامیاب و کامران۔ کیا یہ علی وہ علی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے لولا علی ما خلقت جنتی، کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں جنت کی تخلیق ہی نہیں کرتا۔ جنت جسے بیش بہا نعمت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اس کی خلقت کو دیکھیں، اگر علی نہ ہوتا تو یہ جنت خلق ہی نہ ہوتی۔ کیا یہ علی وہ علی نہیں تھے کہ جب رسول خدا معراج پر گئے تو حضرت نوح سے ملاقات ہوئی؟ فرماتے ہیں لما اسری بی الی السماء لقینی ابی نوح، جب میں معراج کے لیے آسمان پر گیا تو حضرت نوح سے میری ملاقات ہوئی۔ فقال یا محمد من خلفت علی امتک، اے محمد زمین پر روئے زمین پر کس کو خلیفہ مقرر کر کے آئے ہو؟ جواباً فرماتے ہیں فقلت علی ابن ابی طالب، تو رسول خدا یہی کہتے نظر آئے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کر کے آیا ہوں۔ تو جناب نوح فرماتے ہیں نعم الخلیفہ، اچھا خلیفہ مقرر کر کے آئے۔ 19ویں کی رات، جیسا کہ کتب میں ذکر ہے کہ جناب ام کلثوم کے ہاں افطار پر دعوت تھے، بار بار رات کو نکلتے ہیں، آسمان کو نگاہ کرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اپنی ریش اطہر پر ہاتھ ملتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یقیناً یہی وہ رات ہے جس کی مجھے بشارت دی گئی تھی، ہرگز مجھے جھوٹ نہیں کہا گیا، نہ ہی میں بھولا ہوں کہ یہ وہ شب نہیں ہے، بلکہ یقیناً یہی وہ شب ہے جو وعدہ پروردگار ہے۔ یہاں تک کہ اذان صبح کے وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ملعون سجدے میں وار کرتا ہے تو فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وہ وقت ہے جس کا وعدہ خداوند متعال اور رسول اللہ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ جبرائیل آسمانوں میں
نوحہ کناں نظر آتے ہیں اور یہ مصائب بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ واللہ لقد تہدمت ارکان الہدیٰ، بخدا مینارے ہدایت منہدم ہو چکے۔ وانفصمت عروۃ الوثقیٰ، خداوند متعال کی مضبوط رسی کو توڑا گیا۔ اتنے تو کریم میرے مولا ہیں کہ جب پہلا دیدار اپنے قاتل سے ہوتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں ملجم کے بیٹے ہو؟ کہتا ہے ہاں میں ملجم کا بیٹا ہوں۔ یہ یاد رہے مرادی اس کا قبیلہ ہے، مرادی وہی شخص ہے جس شخص نے امام کی بیعت 2 بار کی تھی۔ اس قبیلے سے بدبخت ترین فرد دنیا کا نکلتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا شربت پلاؤ۔ جیسے ہی وہ شربت پیتا ہے امام فرماتے ہیں کیا میں تمہارا کریم آقا نہ تھا؟ کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کسر چھوڑی تھی؟ تمہارے قتل کے مشورے کو دیکھ کر میں نے اپنی عطاؤں کو پہلے سے زیادہ تیزی سے عمل کرنا شروع کیا، عطاؤں میں اضافہ کیا، مبادا اپنے رستے سے لوٹ آؤ اور ہدایت پا سکو۔ جب یہ باتیں امام پوری کر چکے ہوتے ہیں تو امام اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ دیتے ہیں۔ ابن ملجم رونے لگتا ہے، سسکتی ہوئی آواز میں یہ کہتا ہے اے امیر مومنین، اے امیر المومنین، کیا تم جہنم میں داخل کیے گئے جہنم کے اسفل سافلین میں پھینکے ہوئے فرد کی سفارش اور شفاعت کر سکتے ہو؟ کیا اس کو اس کے عذاب سے نجات دلا سکتے ہو؟ کریمی کا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اپنا شقی وار کر چکا ہے، غلیظ ترین کام کر چکا ہے، پھر بھی کرامت کو جانتا ہے، امیر مولا کے کرم کو جانتا ہے، ان کی معرفت رکھتا ہے۔ ہائے وہ گمراہی کیسی گمراہی تھی کہ جس کے باعث اس نے اپنے کام سے منصرف ہونے سے انکار کر دیا اور ہمیشہ کے لیے بدبختی اور شقاوت کا راستہ اپنا لیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔